بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں 883 نمبر حدیث پاک پر کلام چل رہا تھا، 883 نمبر حدیث پاک، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرے، اپنی استطاعت کے مطابق پاکیزگی حاصل کرے، اپنا تیل لگائے، اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمی کے درمیان جدائی پیدا نہ کرے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نماز لکھی ہے سنن وغیرہ وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش بیٹھا رہے، تو اس شخص کے لیے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اس پہ تفصیلی کلام پچھلے پروگرام میں کافی میں کر چکا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ بعض بھائی جمعہ نہیں پڑھتے، بہنیں بھی نہیں پڑھتی، یعنی ظہر نہیں پڑھتی، غلط ہے۔ ایک عام دن کی ظہر ہے اور ایک جمعے کی ظہر ہے، فرق ہے، اس لیے بہنوں کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ جمعہ پڑھتے ہیں لیکن وہ غسل وغیرہ نہیں کرتے، سستی کرتے رہ جاتے ہیں، کون کرے جی، حالانکہ موقع بھی ہے، سب کچھ ہے، پانی بھی میسر ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہے۔ پھر اگر کوئی غسل کرتا ہے تو جسم کی پاکی اور صفائی کا وہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے جو یعنی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، جو مطلوب شرع ہے کہ انسان اپنے لیے زیادہ پاکیزگی اختیار کرے، زیادہ صفائی اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قبا کی شان میں آیات نازل فرمائیں کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہونے کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل کی ہے تو آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی کہ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ ہونے کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کام تو نہیں، بس ہم یوں کرتے ہیں کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلا پہلے یوز کرتے ہیں اور ڈھیلے کے بعد پھر ہم پانی بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ یعنی دیکھیں صفائی میں جب مبالغہ ہوتا ہے، صفائی میں جب انسان صفائی کا اچھی طریقے سے اہتمام کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں آیت نازل فرمائی۔ اب وہ تو صحابہ تھے، اس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ان کے لیے بیان ہو گیا، لیکن قرآن کا ضابطہ اور قاعدہ اور قرآن کا اکثری اسلوب یہی ہے کہ اگر ایک فضیلت کسی کے لیے کوئی تھی، یعنی کسی نے کوئی اچھا کام کیا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت مدح میں نازل فرمائی، تو اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، محبوب ہوں گے، مقرب بنیں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ پاکیزگی، صفائی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس میں ذرا تھوڑا سا اس طرح مبالغہ کرے کہ اپنے آپ کو ضرر میں بھی نہ ڈالے، اور ہر وقت یہ نہیں کہ میک اپ میں یا اس طرح کی چیزوں میں لگے، یہ نہیں میں کہنا کہ میرا مقصد ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ صاف ستھرا انسان ہو اور کوئی مجبوری نہ ہو۔ جیسے اب بہنیں ہیں بیچارے، انہیں کام کرنا ہے کچن میں، چولہے کے سامنے بیٹھنا ہے، پسینے بھی آتے ہیں، سب کچھ ہے، ایسے آدمی باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو کام کے دوران یہ تو ایک مجبوری کی صورت ہے، لیکن جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اب جب نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آرام کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے انسان صاف ستھرا ہو اور پھر وہ بیٹھے۔ اسی طرح مسجد میں آ رہے ہیں تو صاف ستھرا ہو گئے، خصوصاً جمعے کے اندر، پھر مسجد کے اندر آئے، بہت اچھی بات ہے۔ اب جو لوگ مثال کے طور پہ آفس وغیرہ کے اندر ہیں، وہ ڈائریکٹ اپنے آفس سے جمعے کے لیے آ رہے ہیں، جب انہیں معلوم ہے کہ آج جمعہ ہے اور ہم نے اپنے آفس سے ڈائریکٹ پہنچنا ہے جمعے کی نماز کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے آفس کے لیے نکلنے سے پہلے اہتمام کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 8 بجے نکلتے ہیں، 9 بجے نکلتے ہیں، تو فجر کی نماز آپ پڑھ کر یا فجر کی نماز سے پہلے ہی، جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا تو گویا کہ دن سٹارٹ ہو گیا، اب آپ غسل کر لیں، جمعے کی نیت سے غسل کر لیں، جسم کی صفائی وغیرہ کر لیں، اپنے آفس چلے جائیں، وہاں سے سیدھے وہاں پہنچ جائیں، انشاءاللہ اس شخص کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ اب، اور پھر اس کے بعد تیل لگانا یا خوشبو وغیرہ لگانا، یہ پھر ہمارے ہاں ختم ہو چکا ہے۔ تیل تو خیر بھول ہی جائیں کہ بعض سر ایسے آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے سال ہر سال تیل نہیں لگایا، وہ بیچارے بالوں کو اپنی خوراک چاہیے، سر کو خوراک چاہیے، لیکن نہیں کرتے، تیل لگاتے ہیں۔ کون تیل لگائے؟ یہ کریمیں لگا لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا جیل لگا لیں گے اپنے سروں کے اندر، لیکن تیل نہیں لگائیں گے۔ تیل بہت اچھی چیز ہوتی ہے،
قدرتی چیز ہے، ڈائریکٹ بیجوں سے نکلا ہوا ہے اور وہ سر کو تقویت پہنچاتا ہے، ان چیزوں کو یوز کرنا چاہیے۔ ہم استعمال کرتے ہیں کیمیکل والی چیزیں جو سر میں لگتی ہیں تو جڑیں بھی کمزور ہوتی ہیں، بال بھی جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تیل لگانا سنت ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مثال کے طور پر آپ آفس وغیرہ جاتے ہیں، تیل لگا کر نہیں جا سکتے ہیں، تو کم از کم انسان یہ کرے کہ جمعے کے غسل سے پہلے یا جیسے اب میں نے ابھی بتایا آپ کو آفس سے سیدھے جمعے جائیں گے تو پھر فجر کے ٹائم ہی اچھی طرح سر میں تیل لگا لیں اور نکلنے سے پہلے پھر غسل کر کے چلے جائیں، تو کم از کم کچھ تو سر کو تقویت ملے گی۔ اور اس کے بعد خوشبو کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ فی زمانہ الکحل والی خوشبو کا استعمال اکابرین نے جائز قرار دیا ہے، علماء نے ہم بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے، بارہا سمجھایا لیکن پھر ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خمر کو منع کیا ہے، اور خمر عربوں کے ہاں کئی طرح کی شرابیں استعمال ہوتی تھیں، جو انگور کی شراب تھی اس کو خمر کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خمر کو منع فرمایا۔ اگر تمام تر چیزوں کو منع کرنا ہی مقصود ہوتا تو ہر طرح کی چیز کو منع فرماتے، خاص خمر کو منع کیا، انگور کی شراب کو منع کیا۔ ہاں پھر حدیث کے اندر آیا کہ کل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہے۔ مسکر کہتے ہیں نشہ دینے والی چیز کو، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ دینے والی چیز کو حرام قرار دیا۔ تو نشہ دینے والی چیز، اب بعضوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ جو چیز اس نے خمر کے علاوہ ایسی استعمال کرے جو نشے تک پہنچ جائے، یعنی حالت نشہ میں پہنچا دے، وہ سرکار نے حرام قرار دی ہے۔ تو خمر میں تو اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، اس کا استعمال بالکل غلط ہے۔ باقی چیزوں کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ باقی چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ اب الکحل خمر نہیں ہے، یہ غیر خمر ہے، اور اس کا خارجی استعمال، ایک تو ہے الکحل پینا تو منع ہی ہوگا، اب خارجی استعمال جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ چونکہ براہ راست قرآن و حدیث میں منع تو نہیں ہے، لیکن علماء نے ایک زمانہ تھا کہ جب اتنا استعمال نہیں تھا تو الکحل کے استعمال سے منع فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اس کے استعمال کی اجازت دیں گے تو یہ اکثر فطرت انسانی ہے، پہلے ایک چیز کو ایک کام میں استعمال کرتی ہے، پھر شیطان ذہن میں کہتا ہے کہ اسے دوسرے غلط کام میں بھی استعمال کر لو۔ جیسے میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک بونڈ ہے جو لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے مارکیٹ میں لایا گیا، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کپڑے میں ڈال کر اس طرح کر کے پھر منہ میں رکھ کر اس طرح سانس کھینچتے ہیں، تو اس کے اندر جو اسپرٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ جب پھیپڑوں کے اندر جاتی ہے تو ایک سرور سا آتا ہے، لذت سی آتی ہے، حالانکہ پھیپڑے اس سے تباہ ہو جاتے ہیں اور اس کا نشہ شروع کر دیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ لکڑی کے لیے ایک چیز جوڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس کو غلط کام میں استعمال کرنے لگے۔ تو یہ فقہا نے جب لوگوں کی نفسیات کو دیکھا، ان کی طبیعتوں کو دیکھا کہ اگر ہم الکحل کی آزادانہ استعمال کی اجازت دے دیں گے تو اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، تو منع فرمایا کہ الکحل نہ لگائیں، الکحل کا استعمال نہ کریں، سختی سے منع فرما دیا۔ لیکن جب یہ لوگوں میں پھر عام ہونے لگا، بہت زیادہ مختلف ظاہری طور پر، جیسے مطلب نیل پالش کے اندر اور اسپرٹ وغیرہ کا یوز، پھر اسپرے سینڈ، باڈی اسپریز وغیرہ میں استعمال ہونے لگا، تو اب فقہا کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب وہ احتیاط کی بنا پر ایک چیز کو منع کرتے ہیں، یہ بھی ایک شرعی تقاضا تھا کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اگر بچہ مثلا آزادانہ نگاہ اٹھا رہا ہے تو بھائی اس کو پہلے روکو، ورنہ وہ حرام دیکھنے لگ جائے گا، یہ مزاج شرع ہے۔ تو جو شریعت کا ایک مطالبہ تھا فقہا سے، انہوں نے پورا کیا کہ الکحل استعمال نہ کرو، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے تو اب دوسرا مطالبہ شرع یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز منع ہے اور اس پہ سختی کرتے ہیں، لوگوں کو گناہگار قرار دیتے ہیں، اور ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے تمہاری نمازیں نہیں ہو رہی، تو یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہذا فقہا پھر اپنی اس رائے کو واپس لے لیتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دیں، ان کی نمازوں کی بربادی کا حکم لگائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا جب کوئی بہت زیادہ چیز عام ہو جاتی ہے، قرآن و حدیث میں براہ راست منع بھی نہیں ہوتی، فقہا احتیاطاً اس کو منع کر رہے ہوتے تھے،
تو پھر وہ اپنے رائے کو واپس لے لیتے ہیں اور اس چیز کے جواز کا حکم دے دیتے ہیں. تو یہی الکوہل کے استعمال میں ہوا. تو اب اسپرے سینٹ وغیرہ کا یوز بالکل جائز ہے. اگر کوئی اسپرے سینٹ لگا کر مسجد میں آتا ہے اس کے لیے بالکل جائز, کپڑے بھی پاک رہیں گے اور نماز بھی اس کی بالکل ٹھیک ہوگی. ہاں اگر کوئی خود احتیاط کرنا چاہے کہ میں استعمال نہیں کرتا ہوں الکوہل, اگرچہ اجازت دے دی علماء نے, میں احتیاط تو ٹھیک ہے, وہ تقوی اپنی ذات کے لیے جتنا مرضی اختیار کرے, لیکن تقوی ایک الگ چیز ہے اور فتویٰ ایک الگ چیز ہے. تقوی مینس احتیاط, اور فتویٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم کسی کو بتانا. تو تقوی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے, آپ احتیاط کریں جتنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے تقوی کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنی اس احتیاط پسندی کو اس انداز سے بیان نہ کریں کہ آپ کی اس احتیاط پسندی کو سن کر کسی کے ذہن میں آپ کے متقی ہونے کا تصور تو قائم ہو جائے, لیکن دوسرے علماء کی یا دوسرے لوگوں کی تضحیق, توہین اور تحقیر اس کے دل میں پیدا ہو جائے. جیسے آپ نے بھی, ہم تو الکوہل استعمال نہیں کرتے, بھائی منع کیا گیا تھا اس میں, تو یہ تو الکوہل تو ایک طرح کی شراب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب ایک شخص نے سن لیا, اس نے کہا کہ اچھا بھی نہیں کرنی چاہیے. اب ایک عالم دین کو دیکھا وہ اسپرے مار رہے ہیں, اسپرے سینٹ لگا رہے ہیں اور آ کے وہ نماز پڑھا رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس کے دل میں فوراً خیال آئے گا دیکھا نا وہ متقی تھے اور یہ غیر متقی ہیں. تو اس طرح اس کے ذہن میں ان عالم دین کے لیے ایک توہین اور تحقیر کا پہلو نکلے گا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اس سے وہ شخص ملے گا تو بڑے ادب احترام سے جھک کر اور دل میں ان کی زیادہ تعظیم محسوس کرے گا, اور ان کی کم, یہ سوچ کے کہ یہ تو غیر محتاط ہیں, اور معاذ اللہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ گناہگار لوگ ہیں. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا اپنا تقوی لوگوں کے سامنے اس انداز سے بیان کرنا کہ دوسروں کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے, قطعاً غلط ہوتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ کسی نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا, فتاوی رضویہ میں موجود ہے کہ ایک عالم دین ہے, جب ان کا سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, یعنی چومنے نہیں دیتے, اگر کوئی چومنے لگے تو کھینچ لیتے ہیں. تو کیا ان کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہاں کے اکثر علماء کے ہاتھ ملاتے ہوئے چومے جاتے ہوں تو ایسے موقع پر ان کا ہاتھ کھینچنا مکروہ ہے. اب دیکھیں کتنی حکمت والی بات ہے, کیونکہ اگر یہ ہاتھ کھینچیں گے نا, لوگ کہیں گے دیکھو کتنے متقی پرہیزگار ہیں, ہم ہاتھ چومنے لگتے ہیں فوراً ہاتھ کھینچ لیا. دوسرے عالم سے ملنے گئے, انہوں نے جو شرعی طور پہ اجازت ہے ہاتھ چومنے لگے, انہوں نے ہاتھ چوموا لیا, تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ وہ بڑے متقی تھے, دیکھو ہاتھ نہیں چومنے دیا, یہ غیر متقی ایسے ہی ہیں. تو بزرگان دین اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ اس انداز سے اپنے تقوی کو ظاہر کریں کہ دوسروں کے لیے تحقیر کا پہلو نکلے. بس یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ الکوہل استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں, ٹھیک ہے, تقوی اختیار کریں جتنا مرضی, لیکن آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ دوسروں کو کہیں کہ ناجائز ہے, حرام ہے, نہ کرو. بالکل نہیں, ٹھیک ہے, جو کرنا چاہے وہ کر لے. تو آج کل کے دور میں یہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو دیسی خوشبوئیں آتی ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ خوشبو ہی ہو, یہ بھی ذرا ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ ایسی عطریں لگاتے ہیں کہ جو ان کے لیے خوشبو ہے اور دوسروں کے لیے زہر قاتل ہے. وہ بیچارے ناک بند کرتے ہیں, کہاں سے آ گیا اتنی خطرناک قسم کی خوشبو, ایسی گھٹی ہوئی اور ایسی دماغ میں ٹن سے جا کے لگتی ہے بالکل, اور وہ لگاتے بھی اتنی زیادہ مقدار میں کہ پوری مسجد کے اندر وہ آفت مچا دیتے ہیں آ کر. تو یہ بھی ذرا ایک شعور کی بیداری کی ضرورت ہے کہ کوئی اچھی سی نرم سی خوشبو کہ جو ناک کے اندر پہنچے تو دوسروں کو اچھی لگے اور وہ پوچھیں کہ یار یہ کون سی خوشبو لگا رکھی, بہت اچھی ہے. ایسی خوشبو لگائیں, خوشبو اللہ کے لیے لگائیں, مخلوق کے لیے نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بہرحال مخلوق کی جو طبعی ریکوائرمنٹس ہیں, جو ان کے طبعی نازکی ہے, اس کو بھی ذرا ملحوظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی تیز اور ایسی خطرناک قسم کی خوشبوئیں لگائیں کہ جس سے لوگ بیزار ہوں, ان کو تکلیف پہنچے. یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری عادت تو نہیں ہے کہ دیر سے مسجد میں پہنچتے ہیں اور پھر پھدکتے ہوئے آگے جگہ بھی نہیں ہوتی پھر بھی گھس جاتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ آگے اگر 2-3 نوجوان بیٹھے ہوں گے یا بچے بیٹھے ہوں گے, بچے سے مراد چھوٹے چھوٹے بچے نہیں بلکہ ذی شعور بچے. 7 سال کا بچہ ہمارے مذہب اسلام کے لحاظ سے ذی شعور سمجھ والا نابالغ کہلاتا ہے اور وہ نیت کا اہل ہوتا ہے. تو اب وہ بچے بیٹھے ہوں گے تو یہ بڑے وہاں پہنچ کر تو ادھر جاؤ خود بیٹھ جائیں گے آ کر.
یا آپ نے جدائی ڈال دی ہے دو آدمیوں کے درمیان، یہ غلط ہے. ان بچوں کا حق ہے. اگر جماعت سے پہلے بچے جمع ہو جاتے ہیں ان کی پیچھے الگ صف بننی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر بچہ پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک ہی بچہ اور دوسرے بچے نہیں ہیں، تو وہ صف میں جہاں مرضی چاہے کھڑا ہو، بشرطے کہ 7 سال کا، یہ میں عرض کر رہا ہوں. اگر 7 سال سے کم ہے تو وہ پھر نیت کا اس کو اگر شعور نہیں ہے تو پھر اس کو پیچھے ہی بھیجنا چاہیے. لیکن یہ بھی طریقہ کار غلط ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بچوں کو کندھے سے پکڑ کے ایک سائیڈ میں دھکیل دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال تو یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم مسجد میں پہنچتے ہیں تو 2 آدمیوں کے درمیان گھسنے کی کوشش کریں. اس عادت کو ختم کرنا چاہیے. پھر خطبہ خاموشی سے سننا، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو چہل پہل لگائے رکھتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے. جب خطبہ امام صاحب کا اسٹارٹ ہو جائے، یہاں تو خطبے سے مراد بیان ہے جو ہمارے اردو کا بیان ہے، لیکن چلیں پورا اردو کا اگر 1 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے تو اس کا ادب و احترام تو بہت ہی مشکل ہے کہ بہت زیادہ اسٹرکٹلی کر لیں. تو جو عربک خطبے پڑھے جاتے ہیں 2 خطبے، ان کا تو کم از کم کر لیں. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے، آپس میں خسر پھسر میں بعض اوقات لگے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے. بالکل خاموشی سے، چاہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یکسوئی سے اس کو سننا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر اس کی فضیلت یہ ملے گی کہ 1 ہفتے کے پورے گناہ بخشے جائیں گے. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے آخر میں بس کہ اگر بالفرض کوئی اتنا اچھا نیک پرہیزگار آدمی ہے کہ پچھلے پورے ہفتے کے کوئی گناہ ہی نہیں تھے، ایک بھی گناہ اس نے نہیں کیا مثال کے طور پر، تو علماء نے فرمایا کہ حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس کے اگلے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی جو بھی آیا بھی نہیں اس کے اندر کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ خطا بھی معاف فرما دے گا. واللہ تعالی عالم بالصواب. یہ لکھا ضرور ہے لیکن بات وہی ہے کہ قیاساً ہم اس کو ثابت نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ایسا ہو جائے. بہرحال یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر ہے 884. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو حضرت طاؤس جو آپ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو، چاہے تم جنبی ہو یا نہ ہو، اور خوشبو لگاؤ. تو اب یہ تصدیق چاہتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ جی حضور یہ لوگ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرو، اپنے سروں کو دھو، چاہے تم جنبی نہ ہو، پھر بھی کرو، اور خوشبو لگاؤ. تو کیا واقعی حدیث ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غسل یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں. دیکھیں یہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوشبو کے بارے میں علم نہیں ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.